السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمل کی طرف رغبت دلاتے ہوئے نشاندہی کر رہے ہیں کہ آخرت میں عمل ہی کام آئے گا، اور ظاہری بات ہے عمل بھی وہ کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور جو عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ عمل کام آنا تو دور کی بات وبال جان بن جائے گا۔ بعض اعمال ایسے ہیں وہ مسلمانوں میں اگر میں یوں کہوں کہ 98% وہ برا عمل 98% لوگ کر رہے ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو ان کا، دیوبندی ہو، سنی بریلوی ہو، شیعہ ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اہل حدیث ہو، ہر جماعت کے لوگوں میں بکثرت یہ برا عمل پایا جا رہا ہے کہ جس کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے برا عمل کرنے والوں کو روز قیامت رب تبارک و تعالی ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کلام بھی نہیں فرمائے گا ایسے لوگوں سے، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کو اس گناہ سے پاک صاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے بڑی سخت ترین دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ عمل کہ جو کلمہ پڑھ لینے والوں میں کثرت کے ساتھ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور صرف عوام میں ہی نہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں، ان پڑھوں کے اندر، حتیٰ کہ علماء کے اندر، مشائخ کے اندر، اور جو اپنے آپ کو پیری مریدی کی طرف لے جاتے ہیں اور پیروں کی صف میں شامل کر کے پیش کرتے ہیں، ان میں بھی، اور پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ دیوبندی ان کے اندر وہ برا عمل جتنا ہے اس سے زیادہ بریلویوں میں پایا جاتا ہے وہ برا عمل، اور اس سے زیادہ شیعوں میں وہ برا عمل پایا جاتا ہے۔ دیوبندیوں میں ان دونوں کے مقابلے میں کچھ کم ہے، اور اہل حدیثوں میں ان دیوبندیوں کے مقابلے میں اور کم ہیں لوگ کہ جو یہ برا عمل کر رہے ہیں۔ لیکن سزا کتنی بڑی ہے کہ ایک شخص وضو کر کے آ رہا ہے اور اس برے عمل کے اندر ملوث ہے، آپ اس کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ دوبارہ کرو، دوبارہ کر کے آیا پھر بھی وہی عمل ہے، واپس کر دیا، تیسری مرتبہ بھی واپس کر دیا، اور چوتھی مرتبہ پھر پوچھنے پر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو عمل کر رہا ہے، اور وہ کون سا عمل تھا کہ جو کلمہ پڑھ لینے والے مسلمانوں کے اندر عرب ہوں، عجم ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، میں کلمہ پڑھ لینے والوں کی بات کر رہا ہوں، ہر گروہ میں، ہر جماعت کے اندر یہ برا عمل پایا جا رہا ہے۔ سب سے کم اہل حدیثوں میں ہے، اس سے بڑھ کر دیوبندیوں میں ہے، اور اس سے بڑھ کر سنی و بریلویوں میں ہے،
اور اس سے بڑھ کر شیعوں کے اندر ہے۔ قادیانیوں کو تو ہم شماری نہیں کرتے۔ اب وہ کون سا عمل ہے؟ ابھی آپ یقین کریں 2 روز پہلے میں ایک شادی حال میں گیا ہوا تھا، ہمارے عزیز کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہاں میں نے، ظاہری بات ہے، مولوی بھی تھے، پڑھے لکھے بھی لوگ تھے اور ان پڑھ بھی لوگ تھے۔ اکثریت پر میں نے نظر ماری تو یہی برے عمل کے اندر ملوث تھے۔ وہ برا عمل ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مسبل ازار ہے، یعنی اپنے ٹخنے، اس نے مرد کی بات ہو رہی ہے، جس مرد نے اپنے ٹخنے شلوار سے، پینٹ سے، پاجامے سے، چادر سے ڈھانکے ہوئے ہیں، ٹخنوں سے نیچے ان کی یہ چادر اور پاجامہ پینٹ وغیرہ گیا ہوا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مردوں سے کلام نہیں کرے گا، پہلی سزا۔ دوسری سزا، نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ تیسری سزا، وہ گناہ ان کا معاف بھی نہیں کرے گا۔ چوتھی سزا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بڑا دردناک، ہیبتناک عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کر لے گا۔ میں نے دیکھا کہ علماء بھی بعض علماء کی تو شلواریں اوپر تھیں، لیکن بعض علماء کی بھی شلواریں ٹخنوں سے نیچے نظر آئیں، ان کی اولادوں کی بھی شلواریں ٹخنے سے نیچے نظر آئیں۔ بالخصوص عید کی نماز کو جب جاتے ہیں یا شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو عام طور پر لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اس برے اعمال کو اپنائے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو بھی اس بال ہو رہا ہوگا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا مرد کا جا رہا ہوگا، اسی بنا پر وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ کتنا برا عمل ہے، سزا بھی کتنی بڑی سخت ہے۔ میں بالخصوص اپنے اہل حدیثوں سے کہوں گا، چاہے اس میں علماء ہوں، چاہے اس میں عوام میں پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، ان سب سے کہوں گا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ برا عمل اپنے اندر کبھی بھی نہیں آنے دیں۔ اپنے بچوں کو بھی آپ یہ بتائیں، سکھائیں اور اس پر عمل کرائیں اور خود بھی کریں۔ اسی طرح سے میں کلمہ پڑھ لینے والے دیوبندیوں کو، بریلویوں کو بھی کہوں گا کہ یہ آپ کے اندر ایشو بہت زیادہ جا چکا ہے، اس کو ذرا توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔